وضاحت کے ساتھ اور اس کے کل اور اس کے جز ہر چیز کو بیان کر کے اسے دین اسلام یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عنوان دیا، تو وہ نظام زیادہ عرصے رہے گا، بلکہ قیامت تک رہے گا، رہتی دنیا تک یہی نظام رہے گا۔ تو اسی لیے ہم ان چیزوں سے چاہتے ہیں کہ یہ جو کوئی لبرٹی کا نعرہ لگائے، آزادی، تو آزادی کیا ہے؟ اصل میں لوگ آزادی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے بالکل آزاد ہو کر جو چاہے عمل کرو اور جو چاہے منہ میں آئے بول دو، بک دو، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے خود ساختہ نظاموں کے تحت کسی کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالو اور نکال کر پھر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دے دو، تو یہ آزاد ہو گیا۔ جو دنیا کی غلامی سے نکلا اور اللہ کے رسول کی غلامی میں گیا، وہ آزاد ہو گیا، اسی کو آزاد کہتے ہیں۔ اور یہ آزادی جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی آزادی، اور اسی حوالے سے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دے دیتا ہے، تو وہ انہی کی دی ہوئی تعلیمات پر پھر عمل کرتا ہے، پھر اس کا دنیا کے کسی بھی فرسودہ نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا رشتہ اپنے بڑوں سے جڑتا ہوا، بڑوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام ہی میں یہ اعزاز ہے کہ ہمارے یہاں ہر علم کی ایک سند موجود ہے، ہر علم کی سند موجود ہے۔ اور دنیا میں جو لبرلزم ہے یا سیکولر ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تم نے کہاں سے پڑھا، کس سے پڑھا، کس طرح پڑھا۔ تو اس اعتبار سے ہماری تعلیمات جو نظام مصطفیٰ میں موجود ہیں، اس میں کسی بھی قسم کے دوسرے انسانی سوچ کے فکری زاویوں سے الگ ہے۔ یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی طرف اس کی نسبت ہے، اس میں الہامی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ نظام، اور اس نظام کے فوائد بتاتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا نظام ہے کہ جس میں گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، نہ گمراہی کی اور نہ ہی کسی غلط کام کے کر لینے کے بعد گویا دوبارہ کسی گناہ پر دلیر ہو جانے کی۔ یہ دین اسلام کا جو اعزاز بتاؤں میں آپ کو کہ یہ الہامی تعلیمات ہیں، اسی طرح کسی اور دین و مذہب میں یہ بھی نہیں لکھتا کہ وہاں اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی گنجائش دوسری جگہ نہیں ہوتی، صرف دین اسلام پہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر توبہ کی گنجائش نہ رکھی جائے، اگر کسی کو غلطی پر معافی نہ دی جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولے گا یار معافی تو ملتی نہیں، ایک غلطی تو ہو ہی چکی، اب یہ ناقابل معافی ہے، تو لہذا دوسرا جرم بھی کرو۔
اور تیسرا جرم بھی کرو، تو وہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ پہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ اور صحیح، ایک گناہ اور صحیح کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دین اسلام میں یہ کہا گیا کہ غلطی نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے تو توبہ کی گنجائش ہے، توبہ کرو، اور توبہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ تم توبۃ نصوحہ کی طرف آ جاؤ گے، پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہے گی غلطی کرنے کی، اپنے آپ کو پھر غلطیوں سے بچاؤ۔ تو دین اسلام ہمیں پورے مواقع عطا فرماتا ہے پاک اور صاف رہنے کی۔ جب ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا تصور ہر وقت کر کے ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ہم ذہنی طور پر پاک، جسمانی طور پر پاک، اپنے افکار اور خیالات کی بنیاد پر بھی پاک رہیں گے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے وہ پاکی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دوسروں کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا۔ بتائیے، انسان تو گناہگار ہے، لیکن ان کی نگاہیں پڑ جائے تو محشر میں بخشا گیا، روح جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ کی عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جڑے ہوئے اپنے بزرگوں کے توسط سے، یہ بات یاد رکھیے گا، بزرگوں کے ذریعے سے جڑنا ہے۔ تو جب ہم اپنے بڑے سے، پھر ہمارا بڑا اپنے بڑے سے، پھر وہ بڑا اپنے بڑے سے، اس ترتیب سے کسی سند کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحبان ایمان جب ایک زنجیر کی مانند ہوتے ہیں تو وہاں شیطان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، خلا آئے گا تو شیطان کی گنجائش ہے، صفے اگر درست ہیں تو شیطان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا رشتہ، ناتا، تعلق اللہ کے رسول تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ہے، اور یہ سند جو ہے ایک چین کی صورت میں ہے، تو وہ چین کہیں سے نہ ٹوٹی ہے نہ وہ کہیں سے جو خلا ہے اس میں، تو وہاں پھر شیطان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بزرگوں کی تعلیمات پر بھی توجہ دیں، اور ہمارا تو یہ اعزاز ہے کہ ہمارا کوئی مہینہ بزرگوں کے اعراض سے خالی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج حضرت شاہ ابن عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہے، کل جو آئے گا تو وہ حضرت شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو کل گزر گیا حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس تھا، گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ پورے جمادی الاول میں بھی ڈھونڈیں گے تو ایک ایک دن میں 10 12 علماء اور اولیاء کرام ان کے اعراض اور ان کے ایام وصال کی تاریخیں آ جائیں، اور پھر ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرنا، ان کے بارے میں ان کے ملفوظات کو سیکھنا، کچھ ان کی سوال حیات کو سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ سیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی۔ تو ہمارے بزرگوں میں کبھی بھی یاد رکھیے
کہ آزادی کا یہ مفہوم نہیں رہا جس کو لبرٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لبرلزم اسی بنیاد پر فروغ پاتا ہے، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے سب کے لیے گنجائش نکالی کہ بھئی سب کے لیے گنجائش ہے، ہر نظام چلے گا، اس کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا صرف دین اسلام ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سیکولرزم کی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، لبرلزم کی بھی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بس کوئی دین نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی ذہنی اختراع سے، اپنی توجہ سے، اپنی سمجھ میں جو بات آ رہی ہے اس کے مطابق بس دین کو سمجھ لو، یہ نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے۔ ہمیں دین اسلام میں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا۔ اگر ہماری مرضی چل رہی ہوتی، میں بڑی اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی مرضی سے ہی دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوتے اور اس کی گنجائش رکھی گئی ہوتی، تو ہمارا آپ کا نماز کا قبلہ ایک نہیں ہوگا۔ نماز کا قبلہ ایک ہے، ہم ایک ہی رخ پر نماز ادا کرتے ہیں، تو ورنہ سب کا جدا جدا اور الگ الگ ہو جاتا۔ تو یہ اسائنمنٹ نہیں ہے، دین اسلام کے احکامات یہ کوئی جامعہ کراچی میں پروفیسر کا دیا ہوا اسائنمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس نے دے دیا، اس نے کہا چلو اس کے اوپر لکھ کر کے لے آؤ، تو طالب علم اپنی مرضی سے لکھ کر لے آیا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ ہماری پسند کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ قبلے کا نظام رکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور کہتا ہوں مشورہ کر لو گھر والوں سے کہ کون سا قبلہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہی بیوی سے مشورہ کرتے، بیوی کہتی کہ میرا میکا سب سے اچھا ہے، میرے میکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا کوئی، تو جو بیوی ہوتی ہے وہ محبوبہ نہیں ہوتی، اور اگر محبوبہ سے پوچھ لیتے تو محبوبہ کہتی بیوی کا میکا چھوڑو، یہ رخ زیادہ اچھا ہے، ہاں میری تمہاری کالج میں دوستی ہوئی تھی، اگر اس کالج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، سبھی جدا جدا ہو جاتا۔ تو دین اسلام کسی اسائنمنٹ کا نام نہیں ہے، اس میں ایسی آزادی نہیں رکھی گئی، اس میں ہر چیز کو طے کر دیا گیا۔ مرد کا حدود اربعہ کیا ہے وہ طے ہو گیا، عورت کی لیمیٹیشن کیا ہے وہ بھی طے ہو گئی، اور جو عورت اور مرد کے علاوہ ہیں جن کو مخنث کہا جاتا ہے، تو ان کا حدود اربعہ کیا ہے وہ بھی طے ہو گیا ہے۔ جس پر مرد ہونے کا غالب امکان پایا جائے گا اس کے بارے میں مرد کا فیصلہ ہوگا، جس کے لیے عورت کا غلبہ زیادہ ہوگا، رجحانات، تو اس مخنث کے لیے عورت ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ معاملات ہیں۔ یہ آزادی کس نے دے دی بھائی کہ عورت عورت سے شادی کر لے، مرد مرد سے شادی کر لے، پھر اپنے آپ کو بدلوا بھی لو؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے یہاں یہ قانون، آپ کو حیرت ہوگی یہ پاس ہو چکا ہے، ہمارے یہاں یہ پاس ہو گیا 2018۔ تو اس اعتبار سے کتنی حیرت کی بات ہے، لیکن بڑوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ بھئی عمران خان کے سامنے اس کی بیوی جمائمہ یا بشرا مرد بن کر کے آ جائیں کہ بھئی ہم نے آپریشن کرا دیا، پلاسٹک سرجری ہو گئی ہے، اب ہم عورت نہیں رہے، عمران خان کیا کرے؟
سوچیے یہ شہباز شریف کے سامنے اس کا بیٹا حمزہ شہباز جو ہے عورت بن کر کے آ جائے یا اس کی بیٹی مرد بن کر کے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی پورا دنیا کا نظام اسی لبرلزم کے نام پر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک عجیب ہی چیز پیدا ہو رہی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے لیے جو اللہ نے بہتر سمجھا آپ کو ویسا تخلیق کیا گیا. اگر آپ کے اندر کوئی ایسے رجحانات یا ایسے جذبات پائے بھی جاتے ہیں کہ جو جیسے عورتوں میں وہ رقت قلبی ہوتی ہے، رقیق القلب ہونا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مرد ہوتے ہوئے بھی عورتوں کے جھگڑ پہ جا کر کے بیٹھ جائیں. یا چھوٹی عمر میں اگر آپ کو دلچسپی تھی بچوں کے ساتھ آپا بوا کھیلنے کی اور ہٹ پلیا کھیلنے کی تو اب آپ جو ہے اپنے آپ کو عورت یا لڑکی سمجھ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جو آپ کے لیے بہتر سمجھا وہی آپ کے لیے ہے، وہی آپ کو مقدر ہے. اس سے ہٹ کر کے آپ ادھر یا ادھر نہیں جا سکتے. یہ ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے. پوری دنیا میں کیفیت بڑی عجیب ہے. اور صرف یہی نہیں، اس کے لیے تو ارادہ بھی چاہیے، ارادے کے ساتھ کوشش بھی چاہیے، اور کوشش کے ساتھ کسی ہاسپٹل کا رخ بھی کرنا ہے. لیکن وہ آئندہ مرحلے پر تو ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ریس جو ہوتی ہے، یہ شعائیں، ان شعاؤں کے ذریعے ہی جنس کو تبدیل کریں گے. اور یہی دجالی فتنہ ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا. تو وہ دجالی فتنہ جو ہے اس کے لیے یہ اہتمام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ سمجھیے. ایک تو یہ لبرٹی کے حوالے سے جو کچھ، اور دوسرے فتنہ قائدیانیت کے حوالے سے بھی لبرلزم جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم. وہ کہتا ہے کہ کسی کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنا رہبر یا رہنما بنا لے، جس کو چاہے وہ کہہ دے کہ یہ بھی نبی ہے، بس وہ نبی ہو جائے، اور وہ جو چاہے عمل کرے اپنی مرضی سے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک کمپنی کے مالک، آپ ایک بڑی کمپنی چلا رہے ہیں، ایک بڑی فرم چلا رہے ہیں. آپ اس کمپنی کا نام رجسٹرڈ کرواتے ہیں، آپ اس کمپنی کا مونوگرام رجسٹرڈ کراتے ہیں، آپ اس کمپنی کے لیے جتنی بھی آپ کی پروڈکشنز ہیں وہ پروڈکشن بھی آپ مخصوص کر لیتے ہیں، اور ان پروڈکشنز کو بھی جو ہے باقاعدہ طور پر آپ چیمبر آف کامرس، منسٹری آف کامرس میں رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں. جس جگہ آپ کی کمپنی ہے اس سائٹ ایسوسی ایشن انڈسٹریل ایریا کے قوانین کے تحت وہ کمپنی آپ ہی کے ہیں، نام سے ہوگی، اور جو آپ نے اس کو حیثیت دے رکھی ہوگی وہی ہوگی. ایک وقت میں دو کمپنیاں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ ایک وقت میں دو نام تو ہو سکتے ہیں، یعنی عبد الرحمن 50 ہو سکتے ہیں، عبد المنان نام کے 50 آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن کمپنیاں نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیے. تو اسی طریقے سے اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے انبیاء و مرسلین بہت بھیجے،
ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سارے نبیوں اور رسولوں کو جو نبی میں نے بنایا تھا، رسول بنایا تھا، ان کا نبوت و رسالت کا ٹریڈ مارکا اس آخری رسول جو سب کا سردار ہے اس کے ذریعے ملا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے، ٹریڈ مارکا اس کے پاس ہے، بس اس نے منظوری دی تھی کہ ان کو بھی بنا دو، ان کو بھی بنا دو، ان کو بھی بنا دو، تو میں نے انتخاب کر کے بنا دیا، یہ نبی اور رسول ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا آخری رسول ہے، اس کے بعد اب کسی اور نے نہیں آنا، اور اب اس رسول کے جو امتی ہیں ان کے بھی تمام معاملات طے شدہ ہیں، سب چیزیں طے۔ یہ جب آپس میں ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، جواب میں دوسرا وعلیکم السلام کہے گا، جو ان میں سے نہیں ہے وہ رام رام بولے، بندے ماترم بولے یا نمستے بولے، جو چاہے بولے، گڈ مارننگ بولے، گڈ نائٹ بولے، لیکن السلام علیکم رجسٹرڈ ہے، کس کے نام؟ مسلمان کے نام رجسٹرڈ، یہ نماز یہ رجسٹرڈ ہے مسلمان کے نام، یہ مسجد کی محراب یہ رجسٹرڈ ہے مسلمان کے نام، یہ ممبر یہ بھی رجسٹرڈ ہے مسلمانوں کے نام، کوئی اور اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی عمارت ایسی نہیں بن سکتی جس میں یہ محراب ہو اور یہ ممبر بنا ہو۔ دنیا کی بین الاقوامی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی نہیں بنے گی، نہ یہودی بنا سکتے نہ نصرانی بنا سکتے۔ جب یہودی اور نصرانی نہیں بنا سکتے تو قادیانی کیسے بنا سکتا؟ قادیانی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو وہ انہوں نے جو لبرلزم کے نام پر یہ سب کچھ شروع کیا، اور پھر اسی کے تحت انہوں نے گویا بہت سارے مسلمانوں کو ان کے درمیان رہتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ہماری دیکھیے ذمہ داری، ان کے فتنے وہ اپنی جگہ ہے، وہ فتنوں پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم نے ان فتنوں کو کچلنے کے لیے کیا کیا؟ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ ہم نے کبھی اپنے گھر کے برابر والے گھر کو جو کرائے پر اٹھ رہا تھا یا بک رہا تھا تو ہم نے تحقیق کی کہ خریدنے والا کون ہے، کرائے پر لینے والا کون ہے؟ ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی۔ آنے والی کی ہم نے کوئی رپورٹ پولیس اسٹیشن پہ کروائی کہ بھئی نیا ایک شخص آیا، اس کے بارے میں تحقیق کرو، انڈیا کا ایجنٹ تو نہیں ہے یا قادیانی تو نہیں ہے، کون ہے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ ہم نے اپنے محلے کو اگر محفوظ سمجھا ہے کہ ہمارا محلہ محفوظ ہے تو ہم نے کیا اپنے گھر تک یا اپنے محلے تک آنے والے راستے پر کیا یہ لکھا کہ بھئی اس راستے پر آنے والے کے لیے لازم ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین پڑھتا ہوا آئے گا؟ صرف اتنا ہی لکھتے نا، قادیانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس گلی میں داخل ہونے۔ تو ہم نے یہ کبھی کیا ہی نہیں۔ ہم نے کیا اپنے دروازے کی چوکھٹ پر یہ لکھا کہ جو بھی اندر آئے گا تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین پڑھتا ہوا ہے؟ تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اور میں نے بات وہیں سے شروع کی تھی، آخری جملہ وہی پھر میں عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنے امتیوں کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور کسی سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جب ان کی نظروں نگاہوں میں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں
تو ہم بھی اختراعی طور پر یا دکھاوے کے طور پر بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں. ہم یہ ثابت کریں کہ بے شک ہم چشمان مقدس اللہ کے رسول کی ہیں اور ہمارا یہ گناہگار چہرہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے، وہ ہمارے کارناموں کو دیکھ رہے، وہ ہم سے غفلت میں بالکل نہیں. تو اس اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے ہم نے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیا ہے. اس تعلق کے مضبوط ہونے کو اسی صورت میں اپنے اسلامی معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اس کی جب ہم اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری برائیاں ویسے بھی از خود جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. جیسے اگر کسی علاقے میں لوگ کچرا بہت پھینکتے ہوں اور وہاں آپ نے ایک ڈبہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، یا یونین کونسل نے ایک ڈبہ رکھوا دیا اور کہا کہ جناب کچرا اس میں ڈالا جائے، کچرا اس میں ڈالا جائے. تو عادت تو نہیں تھی لیکن گھر میں بھی رکھا گیا ہے ایک ڈسٹ بن کہ بھئی کچرا اس میں ڈالا جائے، کچرا اس میں ڈالا جائے. تو آہستہ آہستہ عادت پڑتی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لکھ دیا، باقاعدہ عرب دنیا میں تو یہ 7ویں صدی ہجری میں معروف ہو گیا تھا جب امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ابن تیمیہ حرانی کے مخالفت میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دروازے پر لکھے کہ یا اہل الدیار صلی علی النبی المختار، کہ گھر میں داخل ہونے والا نبی مختار پر درود پڑھتا ہوا گھر میں قدم رکھے، کیونکہ گھر میں موجود ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مشکات شریف کی وہ حدیث جو کہ درود شریف سے متعلق ہے اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے مرقات المفاتیح میں کہ جب بھی مسلمان گھر میں داخل ہو تو بولے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے انداز میں بولے یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے، پھر خود ہی سوال قائم کر کے جواب دیتے ہیں. اس لیے ایسا بولے کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ فی بیوت الاسلام ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. کہ اللہ کے رسول کی روح مبارکہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. تو مسلمان جب اپنے گھر میں جائے، چاہے گھر خالی ہو، تالا لگا ہو، چابی کھول کر کے بھی جائے، تب بھی وہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اپنے اس رشتے کو، اپنے اس تعلق کو جو پیارے آقا علیہ السلام سے قائم ہے، اس کو ہر وقت ظاہر کیجئے، زبان سے ظاہر کیجئے، اپنے عمل سے ظاہر کیجئے، گھر کے دروازوں پر لکھوا دیجئے، گھر کے کمروں میں ڈرائنگ روم پر آویزہ کر دیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ٹکڑا لگا ہو. ہر جگہ اپنے اس تعلق کو قائم کیجئے اور بڑی عقیدت کے ساتھ قائم کیجئے. ماضی میں ہمارے بزرگ جو ہیں ہمیشہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے. پہلے جب گھر میں شفٹ ہوتے تھے تو سب سے پہلے قرآن مجید لے کر کے جانا اور ساتھ میں اجوا اور برنی کھجوریں لے کر کے جانا، زیتون کا تیل لے کر کے جانا اور کلونجی، نمک اور چینی لے کر کے جانا. نئے گھر میں ضروری سمجھتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کو پسند ہے. اور پھر ایک گنبد خضرا کا توغرا وہ گھر میں پہلے لگاتے تھے. بیڈ بعد میں آتا تھا، الماری بعد میں آتی تھی، گنبد خضرا کا توغرا پہلے لگ جایا کرتا. تو یہ تعلق ہے. اس تعلق کو واضح کیجئے، ظاہر کیجئے اور پھر لبرلزم کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیجئے، قادیانیت
کے فتنے کا مقابلہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط فرمائے. آمین.